بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ایسے ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور اس کا اگلا مصرع یہ ہے کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرنا ہے، لوگوں کا درد محسوس کرنا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پرند چرند شجر حجر دریا سمندر سب مخلوقات جو ہے انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنا ایسے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ یا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو اسے اختیارات اور کچھ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی، جن پر عمل کر کے بطور نائب فرائض انجام دینے تھے، مثلا فکر دی، عقل دیا، شعور دی، محبت، خیر خواہی اور ہمدردی وغیرہ۔ اور اس طرح جس شخص میں اللہ تعالیٰ نے تفکر ڈالا، محبت ڈالا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی ملا تو وہ اپنے بھائی کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ انسان تو انسان، ایک جانور بھی محبت اور ہمدردی کا خواہش مند ہوتا ہے، تو کیا انسان جس کو خداوند تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، محبت دی، تو کیا وہ اپنے بھائی سے ہمدردی کرنے کا خواہش مند اور پابند نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنے تفکر کو اور اپنی عقل بھی پوشیدہ ہے۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ God loves those who loves his fellow man، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے اس کا حال احوال پوچھا تو کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، کما لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ کہنے لگے پھر تو تم کچھ بھی نہیں کماتے۔ دوسرا شخص آیا، اس سے بھی پوچھا تو کہنے لگا کہ اللہ کا کرم ہے، کما لیتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں اور جو بچتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا تھوڑی کمائی کرتے ہو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس سے بھی اس کی خیریت دریافت کی اور اس سے بھی پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ حضرت سارا دن محنت اور مشقت کر کے کماتے ہیں، اس میں سے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور جو کچھ بچتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ فرمایا شاباش، خوب کمائی کرتے ہو، کیونکہ اصل نیکی تو یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے، خدا کے بندوں کے لیے جذبہ احسار و قربانی رکھے، ورنہ حیوان میں اور انسان میں فرق ہی کیا، کیونکہ اپنے لیے تو حیوان بھی سب کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح بقول شاعر، یعنی کہ شاعر نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہ ہر دل عزیز بنا، نہ عظیم بنا، نہ مخدوم بنا، جب تک اس نے خدمت خلق کو اپنا شعار نہ بنایا۔
جس نے ملک و قوم کے لیے قربانی نہیں دی، جس نے خدا کے بندوں سے پیار نہیں کیا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قرب الہی حاصل نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس دنیا میں عزت حاصل کر سکے گا اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کرے گا۔ تاریخ میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح لوگوں نے لوگوں کے کام آ کر، دوسروں کا درد محسوس کر کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سر سید احمد خان کی طرف ہی دیکھیے، ان کے دل میں قوم کا کس قدر درد تھا، مسلمانوں کی ترقی کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ علامہ اقبال کی مثال لیجیے، وہ ساری عمر قوم کے لیے تڑپتے رہے، وہ قوم کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا کے لیے بالعموم مشعل راہ بنے۔ بابائے قوم محمد علی جناح یوں ہی قائد اعظم نہیں کہلوائے، انہوں نے قوم کے لیے تن من دھن کی قربانی دی۔ عبدالستار ایدھی کی ہی مثال لے لیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر فرد ایدھی صاحب کی عزت حکمرانوں اور صاحب ثروت لوگوں سے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ مر کر بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے نام سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ حقیقت میں انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کی خدمت کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی غم گساری کرے اور ان کو راحت پہنچانے کے لیے اثار اور قربانی سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے اور ان سے محبت اور ہمدردی سے پیش آنا ہے، کیونکہ اگر تخلیق انسان کا مقصد صرف خدا کی عبادت کرنا ہوتا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی کافی ہیں جو رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی ہم وجہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور ہمارا مذہب اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت ہی تو سکھاتا ہے، کیونکہ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ شکریہ۔